یونیورسٹی والا جو کیس تھا اس میں آج کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ اس کے اندر آج جو گورنمنٹ کے لائرز اپیئر ہوئے تھے، ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب، انہوں نے کمنٹس فائل نہیں کیے تھے، ٹائم مانگا۔ میں نے عدالت سے ریکویسٹ کی چیف جسٹس صاحب سے کہ جو سمری ہے جس پہ پریزیڈنٹ صاحب نے آبجیکشن لگائے ہیں وہ تو یہ لے کر آئیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کیا آبجیکشن ہیں، کیا قانون اور آئین کے مطابق آبجیکشن لگائے ہیں یا کیا کہتے ہیں ان کے اندر کوئی پیچھے کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر آئین بھی پڑھ کے ہم نے ان کو بتایا آرٹیکل 75، تو اس کے بعد کورٹ نے ان کو کہا کہ آپ سمری لے کر آئیے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ پارلیمان جو ہے اس کو ریکنسیڈر کرے ان دا جوائنٹ سیشن۔ اب 29 تاریخ دی گئی ہے، وہ سمری لے کر آئیں گے جس پہ پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی آبزرویشن دی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے، اس کے بعد آگے کیا کہتے ہیں اسٹریٹجائز کریں گے اس کیس کو کیسے چلانا ہے۔ اچھا سر، ایک بتا دیں کل ایک بڑا وکلا کا کنونشن ہوا ہے اسلام آباد میں، اس میں آپ نہیں تھے لیکن باقی کافی لوگ تھے، اس میں کافی قرارداد بھی منظور ہوئی ہیں، فیصلے ہوئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، جہاں تک کہ وکلا کا کنونشن ہوا ہے ان کا حق ہے، انہوں نے کیا ایز اے وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل۔ میں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کیا کیونکہ ہمارے پاکستان بار کونسل کا یہ ویو ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننا چاہیے۔ ہمارے پاس لا منسٹر صاحب نے ہمیں جو پرپوزڈ امینڈمنٹس تھیں 26 امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کے اندر، وہ کانسٹیٹیوشن پیکیج بھی دیا تھا، اور ایگزیکٹو کمیٹی آف دا پاکستان بار کونسل نے کلاس بائی کلاس اس کو پڑھا اور اپنی تجاویز جو ہیں، وہ پرپوزل جو ہیں جو ہم نے چینج کیے ہیں، وہ ہم نے لا منسٹر صاحب کو بھیج دی ہیں۔ اب لا منسٹر صاحب کے اوپر ہے اور پارلیمان کے اوپر ہے کہ ہماری تجاویز پر وہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں، مگر کانسٹیٹیوشن کورٹ اس وقت ضروری ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ بے اندازہ مقدمات ہیں، جو بیک لاگ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور عدالت کا، سپریم کورٹ کا بہت ٹائم جو ہے ان پولیٹیکل کیسز میں اور کانسٹیٹیوشن کیسز میں لگ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے آرڈینری کیسز جو ہیں کرمنل اور سول، وہ کیا کہتے ہیں بڑے تاخیر سے فیصلہ ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر آئینی کورٹ بن گیا، جو کہ COD کے اندر بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف نے سائن کی تھی، وہ اس کے روح کے مطابق ہوگا اور اس کے اندر کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ملک کو اس کے اندر فائدہ ہی ہوگا، نقصان ادھر کہیں مجھے نظر نہیں آتا۔ اچھا، آخری سوال تھا، بہت سارے جو سینئر وکلا ہیں، جو سیاستدان ہیں، وہ یہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ابہام ہے کہ ابھی تک نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا۔ سے دیکھیں، یہ نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہوتا ہے منسٹری آف لاء نے، گورنمنٹ کا۔ اب یہ وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ریٹائرمنٹ کی ایج میرے خیال ہے 25 یا 26 ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، اس سے پہلے وہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا، میں سمجھتا ہوں۔ تھینک یو۔